بالکل ایسی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا, اور یہ واحد ایسی چیز ہے جس کو انہوں نے اپنے ساتھ کیا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. اور وہ کیا ہے, یعنی چینج, ان کا آبجیکٹیو دیکھ لینا, ہیومینٹی کا آبجیکٹیو ہے. دس از واٹ وی آر ٹیکنگ اٹ فارورڈ ایکچولی. اور وہی آبجیکٹیو کو لے کے چلیں گے تو وہ ویژن ہے نا, وہ آپ کا ایک انلمیٹڈ ویژن ہے جو کہ چل رہا ہے کنٹینیوسلی. دیکھیں اگر کوئی بھی مٹیریلسٹک آبجیکٹیو ہو نا, اگر ہم کسی بھی مٹیریلسٹک کو لے کے چلیں, میں کہتا ہوں میری دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں ایک آبجیکٹیو, میں کہہ رہا ہوں کہ 100 بلین یا ٹریلین کر لیں, کچھ بھی کر لیں نمبر, وٹ ایور یو نیم اٹ ایکچولی. اب جب ایک سٹیج پہ آپ پہنچ جاتے ہیں, واٹ نیکسٹ؟ نتھنگ ایکچولی. وہ کچھ کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتا ایکچولی. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر آپ کوئی اچھا کام کریں, کوئی مورل ویلیو انکلکیٹ کریں, کسی بچے کو پڑھائیں اور وہ بچہ آگے سے وہ ریپرزینٹ کرے, تو وہ جو خوشی آئے گی نا, اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. دس از اے سینس آف اچیومنٹ ایکچولی. بالکل ایسے ہی میں, آپ خود بھی ٹیچر ہی ہیں نا, آپ ان کے لیے ٹیچر ہی ہیں, تو ان کے لیے اب اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہی ہیں آپ. تو ظاہری بات ہے وہ رول ماڈل جب اسکول میں ریپرزینٹ کر رہا ہے تو گھر میں بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے, ایوری ویئر. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں جو شاید آپ لوگوں نے سنی ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جب وہ خلیفہ تھے تو وہ جاتے تھے باہر, پھرتے تھے, دیکھتے تھے کہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو وہ شاید بڑا مشہور واقعہ ہے ایکچولی یہ. تو وہ ایک گھر کے باہر تھے, تو گھر کے باہر سے انہوں نے سنا کہ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو. سنا ہوگا نا آپ نے. تو انہوں نے کہا کہ وہ دودھ میں پانی میں نے نہیں ملانا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. اصل میں یہ واقعہ تو سب کو پتہ ہے, لیکن اس سے آگے والی چیزیں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. وہ جو تھیں, وہ جو ان کی بیٹی تھیں, وہ 3rd جنریشن میں جا کے عمر بن عبدالعزیز, جس کو ہم 5th خلیفہ کہتے ہیں, ان کی وہ جنریشن میں سے تھی. تو ناؤ یو کین امیجن کہ جو جنریشن کی بات آپ کریں, دس از بیسیکلی جنریشن گوئنگ آن. یہ نہیں ہو رہا بات کہ ایک لڑکی کی ایجوکیشن ویسے ہی پوری جنریشن کی ایجوکیشن ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ جو, اگر وہ اس کی ایگزامپل میں آپ کو اس لیے تو بتا رہا ہوں کہ وہ جو ان کی ایکچولی جو وہ لڑکی تھی جنہوں نے کہا تھا, ان کی شادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے ہوئی تھی, اور بعد میں 3rd جنریشن میں جا کے عمر بن عبدالعزیز ان میں سے تھے. تو کہاں پہ دیکھیں یعنی کتنا امپیکٹ ہے جو کہ جنریشن میں جا کے لیڈرز کریٹ کر رہے ہیں. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں, میں اس میں ماں کی ایگزامپل ایک اور بتاتا ہوں آپ کو جو کہ بڑی زبردست ہے. ون آف دا امامز ایکچولی, ان کی ماں کیا کرتی تھی. اب وہ ماں کیا کر رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا پڑھنے کے لیے. امام ابو حنیفہ, امام مالک ہیں, امام شافعی ہیں, امام احمد بن حنبل, ان میں سے تھے. اب وہ جب وہ پڑھ کے آئے واپس, جب وہ پڑھ کے آ رہے تھے, تو اس وقت ان کے استاد نے ان کو کہا کہ یہ ساری دولت آپ لے جائیں, جو بھی ہے ایز اے گفٹ لے جائیں آپ. تو وہ واپس آ گئے. تو جب وہ گاؤں آئے تو سارا گاؤں جو ہے وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے آیا ہوا ہے نا. سارا گاؤں آیا, ان کی ماں نہیں آئی ہوئی. ماں کدھر ہے جی؟ ماں جو ہے وہ درخت کے نیچے کھڑی ہو کے رو رہی ہیں. یعنی کین یو امیجن کہ وہ رو رہی ہیں. ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہتے کہ میں نے تمہیں دین سیکھنے کے لیے بھیجا تھا, تم دنیا ساتھ لے آؤ. اب مطلب میرا مقصد یہ کہنے کا کہ جو ماں پلے ویری امپورٹنٹ رول ایکچولی ان دا پرسنالٹی. اور وہ اگر وہ جنریشن آج کل کی جنریشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو وہ تو میٹریلسٹک ہے. تو اس میں آپ کو یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر ہم دیکھیں کہ کامیابی کیا ہے, کامیابی کا معیار بھی اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں سیٹ ہو جائے تو وہی ایک فریم آف ریفرنس ہے جو کہ آپ ہر جگہ پہ ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے. کیسے؟ جیسے سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان نقصان میں ہے, لیکن فائدے میں کون ہے؟ جو ایمان لایا, نیک اعمال کیے اور نیکی کی تلقین کی اور صبر کیا. اب اگر ہم دیکھیں تو یہ کامیابی کی پوری پیراڈائم چینج نہیں ہو جاتا. تو وہ اگر وہ دیکھیں فریم آف ریفرنس جو ہے نا, ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے ذہنوں میں, جسے کہ لاشعور کہتے ہیں, وہ فریم آف ریفرنس سے ہی جب آپ سے کوئی کوشچن پوچھے آپ کا وہ وہیں سے آ رہا ہوتا ہے. اور وہ بن کیسے رہا ہوتا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ بن رہا ہوتا ہے ود ڈاٹس ایکچولی. اور ان ڈاٹس کو ملا کے جو کمپلیٹ پکچر بنتی ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے. اور جب آپ کوئی بھی ریزالو کر رہے ہوں, کوئی بھی کوشچن کا آنسر کر رہے ہوں, تو وہ بیک ان دا مائنڈ وہی فریم آف ریفرنس ایکچولی رول پلے کر رہا ہوتا ہے, اور اسی کو ہی ہم نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اگر ہم یہ چیز آج دیکھ لیں کہ ہم کوئی بھی بات کر رہے ہیں کہ جی اگر سکسیس جو ہے, سکسیس از ناٹ مٹیریل, تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری سارا وہ جو اسٹرکچر ہے, جو مائنڈ سیٹ ہے, وہ پورا چینج نہیں ہو جائے گا. پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ دونوں کا کانسیپٹ اپنی جگہ پہ ہے. وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ, میں دنیا پہلے ہے نا, دنیا پہلے ہے. اس دنیا پہلے کی کیا ریزن ہے کہ دنیا جتنی اچھی گزرے گی اتنی آخرت اچھی گزرے گی. لیکن اب دنیا کو گزارنے کے لیے اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے. دو چیزیں ہیں نا.
اب اگر ہماری ضرورت کیا ہے, جیسے دنیا میں گزارنا بھی ہے, ظاہری بات ہے فیملی ہے, ساری سب کو لے کے چلنا ہے, جسٹ لائک اے کمبائنڈ کہ دنیا کی جو ہے وہ چلانا ہے, کیونکہ دنیا میں رہنا ہے. جتنا اچھی طرح دنیا میں رہیں گے اسی طرح اگر ہم جو ہمارے رولز ہیں, جو ہماری اسلامک ویلیوز ہیں, ان کو ہم جتنا فالو کریں گے اس لحاظ سے ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا کمانے کے لیے ہم اپنی آخرت کو بھی خراب کر دیں, یعنی کہ کیا کر دیں, ہمارا جو دنیا کمانا ہے وہ ضرورت ہے اور آخرت ہمارا آبجیکٹیو ہے. یعنی ضرورت کیا ہے, دنیا ہے, آبجیکٹیو کیا ہے, آخرت ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایکسچینج کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ آخرت کو ضرورت کر دیں اور مقصد دنیا کر دیں, نہیں تو پھر تو ٹوٹلی وہ پیراڈائم ٹوٹلی چینج ہو جائے گا. وہ تو آپ کے سارا کچھ وہی تھا, جیسے میں کہہ رہا ہوں نا, فریم آف ریفرنس جو ہے وہ پورے کا پورا چینج ہو جائے گا جب آپ اس کو سوئچ کریں گے آن دا ادر سائڈ. اس وجہ سے وہ سارے آبجیکٹیوز کو اکٹھا وہ 360 ڈگری جب ہم بات کرتے ہیں تربیہ کی, وہ کانسیپٹس بڑے کلیئر ہونے چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, کس طرح لے کے چلیں گے. اس میں جو آپ لوگوں کی فیڈ بیک از ویری ویری امپورٹنٹ. یعنی کہ آپ کہیں کہ یہ فیڈ بیک ہے, ہم نے اس کو چلانا ہے, یہ ظاہری بات ہے ہمارا وہ پورا ایک سسٹم ہے نا. آپ کہیں ہماری یہ ویلیو, اس میں یہ فلو آ رہا ہے, اس میں اس طرح اس کو لے کے چلنا چاہیے, ول ڈسکس اینڈ امپلیمنٹ اٹ. لیکن اگر آپ وہ رول پلے نہیں ہو رہا ہوگا, ایکٹیولی اگر آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہوں گے, تو وہ آئیڈیاز بھی نہیں آئیں گے. آئیڈیاز بھی اسی وقت آتے ہیں جب پیشن ہوتا ہے, اور اگر آئیڈیاز نہیں آ رہے, اگر کوئی چیز ذہن میں ہی نہیں آ رہی, اس کا مطلب ہے وہ کلک ہی نہیں ہے. وہ کلک جو ایک چیز ہوتی ہے نا, کہ آپ کو چیز کی سمجھ آ گئی ہے, وہ ہر ایک کے ساتھ, ہر ایک کا ایک پیشن ہوتا ہے نا, ہر ایک کا ایک اندر ایک ہوتی ہے, ایک ڈیزائر ہوتی ہے کہ یہ مجھے اچیو کرنا ہے. تو وہ یہ اس لحاظ سے کہ وہ فائنینشیل ہے, وہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے, وہ بھی ساتھ ہی لے کے چلتے ہیں. اب کہ نہیں یار یہاں پہ کیا کوئی اس میں بینیفٹس نہیں ہے یا کوئی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو اتنا زبردست قسم کا یہ چیز ہے کہ کوئی بھی کبھی اس چیز کو ضائع نہیں ہوتی. اگر آپ اس چیز کو لے کے چلیں ود اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ اینڈ وداؤٹ تھنکنگ اینی تھنگ ان یور مائنڈ ان اے سینس آف نیگیٹو پرسپیکٹیو, تو ون ڈے یو ول گیٹ یور آبجیکٹیو ایکچولی, جو بھی آپ کا ہوگا. لیکن اس میں ظاہری بات ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلنا, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور کیپ ان مائنڈ کہ وہی ویژن اگر آپ کے ذہن میں, آبجیکٹیو آپ کے ذہن میں اگر ہوگا, تو وہ یو ول گیٹ ٹو دا آبجیکٹیو. اور دوسری ایک اور بڑا زبردست پوائنٹ ہے جو کہ کنسسٹنسی کا ہے. استقامت جو ہے, اگر آپ کہیں بھی لوز کر دیں گے, تو لوز کرنے سے کیا ہوگا ایکچولی, وہ لوز کرنے سے ساری ایفرٹ از گون ایکچولی. وہ ایک سنگل پوائنٹ جو کہ بچے کے سامنے آپ نے اگر اس کو توڑ دیا, آپ نے بچے کے سامنے اس کو ڈینائی کر دیا جو آپ ٹیچ کر رہے ہیں, تو امپریشن از لاسٹ ایکچولی. سو اس از اے بگ رسپانسبلٹی ان اے سینس کہ آپ نے اس کو بچے کو یہ سکھانا ہے کہ ٹیم ایفرٹ کیا ہو رہی ہے, کولیبوریشن میں کیا کرتے ہیں. جب کوئی کسی کی بات, بچے کی بات سمجھ نہیں آتی ہے, تو اس سے آپ کو کوئی کنٹروورسی آ رہی ہے, کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اٹس ناٹ گڈ ایٹ آل, تو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ یور میسج ان اے وے کہ بچے کو یہی نہ فیل ہو کہ یہ پرابلم آ رہی ہے, اور اس میں آپ اپنا پرابلم بھی ریزالو کر لیں. یہ جس کو کہتے ہیں بچے کو یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ ون ون سچویشن کیا ہے. اب یہ جو ون ون سچویشن ہے, اگر آپ بچے کو یہ بتا دیں گے کہ وہ کیا ہے, تو وہ اس نے ایک ٹیکنالوجی ورڈ بھی سیکھ لیا, اور وہ اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ مجھے یہ کیسے کنوے کرنا ہے, اور تھرو آؤٹ دا لائف اس کو یاد رہیں گی وہ چیزیں. یہ جو کلین سلیٹ ہے, اس کو اگر آپ نے کلین سلیٹ کو اگر آپ نے رائٹ ڈائریکشن میں ڈال دیا, وہ صرف دیکھیں اس میں یہ اگر آپ کہیں کہ یہ اس سے کیا ہوگا, جیسے وہ بچپن میں وہ خوش ہو رہے ہوتے, بڑی دعائیں یاد ہو گئیں, بڑے جو ہے وہ بچہ آ رہا ہے سلام کر رہا ہے, لیکن جیسے ہی بچہ جو ہے وہ کالج میں جاتا ہے وہ ساری چیزیں ختم. تو اس کو ریٹین کرنا ہے نا, وہ تو ریٹین کرنے میں تو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی آگے آئے گی زیادہ. لیکن ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے. کیونکہ دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب سٹک ماری تھی تو راستہ اللہ نے ہی بنایا تھا, لیکن سٹک تو موسیٰ علیہ السلام نے ماری تھی نا. وہ جو سٹک ہے وہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے اور وہ سٹک مارنی ہے, لیکن راستہ تو اللہ نے بنانا ہے. لیکن اگر آپ وہ سٹک ہی نہیں ماریں, وہی والی بات ہے نا, سٹک تو مارنی ہے. اگر سٹک نہیں ماریں گے, یہ کہیں گے خود ہی راستہ بن جائے گا, تو خود ہی راستہ نہیں بننے والا. تو وہ یہ ایگزیکٹلی وہ توکل کا جتنا لیول اسٹرانگ ہوتا ہے, ساری بات ہے وہی ڈرائیو کرتا ہے نا. نہیں, دیٹس اے ویری گڈ کویشچن اور بڑا پریکٹیکل کویشچن ہے, کیونکہ اس ان اے سینس کہ اگر وہی جیسے میں شروع میں بات کر رہا ہوں, اگر ٹیچرز ہی الائن نہیں ہیں اور ٹیچرز ہی اس کے مطابق اپنے آپ کو انہوں نے آبجیکٹیو بھی اپنا سیٹ نہیں کیا ہوا, تو وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوگا. جی بالکل ایسے ہی.
اس میں پھر یہ ابھی میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا کہ اس کے لیے ہم ایک پریزنٹیشن باقاعدہ ایک وہ اورینٹیشن پروسیس ڈیولپ کریں کہ اورینٹیشن پروسیس پورا جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک کہ کیا ہے آبجیکٹو کیا ہے ویژن کیا ہے کس طرح ہم لے کے چلیں گے واٹ آر دا ہرڈلز بچے کو ٹیکل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے بچے کو اس کے ذہن میں جو انگرین باتیں کرنی ہیں جو مورل ویلیوز کرنی ہیں جو تربیہ کے لحاظ سے جو کنسسٹنٹ ایفرٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ خالی یہ نہیں ہے نا یہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کریٹو تھنکنگ کیسے کریٹ کی جائے اس میں انٹرپرینور مائنڈ سیٹ کیسے لے کے آیا جائے اسکل مائنڈ سیٹ کریٹیوٹی ہے اینڈ دا ادر تھنگ از کانفیڈنس. جی بالکل وہ شروع سے ہی دیکھیں فاؤنڈیشن جتنی اسٹرانگ ہوگی اتنی اس کے اوپر بلڈنگ بھی اسٹرانگ بنے گی.